پوچھا ہے جی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس یعنی شیطان بھی وہاں موجود تھا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس جو کہ ایک جن تھا، کیا اس کا مقام فرشتوں کے برابر تھا اور کیا وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوتا تھا؟ قرآن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن کیا کوئی مستقل احادیث ہیں جو اس پس منظر کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں؟ قرآن میں جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، کان من الجن، اور وہ جنات میں سے تھا، تو دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی حکم تھا۔ دلالت النص کسے کہتے ہیں؟ جس کا واضح ذکر نہ ہو لیکن اس کلام کو درست کرنے کے لیے، یعنی اس کلام سے سرسری غور سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بھی حکم تھا، بلکہ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ کیا مطلب؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی وفات ہو جائے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارثین میں صرف اس کے والدین ہیں، ابا اور اماں، اور کوئی بھی وارث نہیں ہے زندہ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ ابا کا نہیں بتایا کہ کتنا ملے گا۔ اب کوئی کہے، جس مفتی سے بھی پوچھو کہ اگر کوئی شخص کی وفات ہو گئی، اس کے وارثوں میں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، صرف ایک ابا اور ایک اماں ہیں، تو سارے مفتی کہتے ہیں کہ 1/3 اماں کا اور 2/3 ابا کا، 33% اماں کا، 66% ابا کا۔ حالانکہ ابا کا تو قرآن میں 66% کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے صرف ابا اور اماں وارث ہیں، تو وارث کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا ابا کو ملے گا لازمی، ابا کو قرآن وارث کہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہا ہے صرف یہ دونوں ہی وارث ہیں، اماں اور ابا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی تیسرے کو نہیں ملے گا۔ پھر قرآن نے کہہ دیا اماں کو 1/3 ملے گا، تو جب 1/3 اماں کو ملے گا تو جو باقی بچے گا وہ ابا کے علاوہ کسی کو اس لیے نہیں ملے گا کہ قرآن ان کو وارث ہی نہیں مان رہا، اور سارا ابا ہی کو اکیلے کو اس لیے ملے گا کہ دوسرا وارث صرف ابا ہی ہے، تو وہ سارا کتنا رہتا ہے؟